ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ہے اور مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں ہے کہ مشرکین مکہ کو یہود مدینہ نے اکسایا تھا کہ آپ پیغمبر سے یوسف علیہ السلام کا سرگزشت پوچھیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ہیں، پوتے اسحاق کے ہیں اور پڑپوتے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ان کا مسکن اور ماوا شام تھا، لیکن یوسف مصر مشہور تھے۔ یہ تاریخی سرگزشت تھی جن کا تذکرہ ان کے ہاں کتابوں میں نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے پوچھنے پر قرآن نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ ابن کثیر نے عجیب بات لکھی ہے، انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض وابتدا نزوله فی اشرف شہور السنہ وہو رمضان فکمل من کل الوجوہ احسن القصص، بہترین بیان۔ انزل احسن الکتب باحسن اللغات على احسن الرسل بسفارت احسن الملائکہ وهو جبریل وكان ذلك في احسن بقاع الارض وابتدأ نزوله في احسن شهور السنة فكمل من كل الوجوه نحن نقص عليك احسن القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں ہیں کتاب وضاحت کرنے والے کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن عربی میں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ عربی پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے بہترین بیان۔ قصص معنی بیان، قصے کی جمع قصص نہیں ہے، قصص ہے۔ بما اوحینا الیک، بما یا بات تبیزیہ ہے، مما اوحینا الیک، اس وحی میں سے جو ہم نے آپ کو کی، ھذا القرآن، قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبروں میں سے تھے۔ علم غیب کی نفی ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یوسف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر منطبق ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے رسالت دینی تھی، ایک اٹل فیصلہ تھا، لیکن بھائی حسد پر اتر آئے۔ اللہ نے آپ کو نبی آخر زمان بنایا ہے، لیکن اہل مکہ اور یہود و نصارہ حسد کرتے تھے۔ جیسے برادران نے سازش کی، اس طرح اہل مکہ نے آپ کے خلاف سازش کی۔ جیسے یوسف کو باپ کے سامنے سے ہٹایا اور کنعان کے کنویں میں قید و بند گزارنے پر مجبور کیا، آپ کو بھی مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور جیسے یوسف کنعان کے کنویں میں تھے، آپ بھی غار ثور میں رہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں اور قافلے کے ساتھ سفر میں پریشان و غمگین تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اے پیغمبر، آپ بھی مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کے راستے میں غمگین اور پریشان تھے۔
جیسے مکے سے نکلنا اور مدینہ پہنچنا ایک دشوار سفر تھا، لیکن اللہ نے آسان فرمایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حال، دربار یعقوب سے بچھڑ جانا، کنعان کے کنویں میں وقت گزارنا، اور قافلے کے ہاتھ بازار مصر میں جانا، اور بازار مصر میں حضرت کی عزت و عفت کی عصمت کے ساتھ بولی کا لگ جانا، اور انجام کار عزیز مصر کے گھر پہنچنا، اور ان کی اہلیہ کا آپ پر فریفتہ ہونا، اور آپ کی قمیص کا پھٹ جانا، اور وہیں آپ کی صداقت کی دلیل بننا، چند سال محنت و مشقت و تکلیفوں کے بعد سلطنت مصر پر برا جمع ہونا، اور وہاں کے وزیر خزانہ اور مقتدر ملک بادشاہ و نبی بننا۔ اے پیغمبر، آپ کی تکالیف بھی اسی طرح ہے۔ آپ غار سور سے نکلے، راستہ پکڑے، قبا پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے چند دن قبا میں رہے۔ مدینے میں آپ کا گھر نہیں تھا، ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، اور آہستہ آہستہ تکالیف ختم ہوتی رہی، اور وہ دن آیا کہ آپ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے دین نافذ کرنے والے، نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ نے اقتدار بھی عطا فرمایا۔ سورۃ یوسف میں عجائب مسائل ہیں۔ اس سورت میں خوابوں کے مسائل ہیں، بھائیوں کے حسد کے بیانات ہیں، اور حسد کا ناکارہ انجام، اللہ کے نیک بندوں پر امتحانات کا آنا، اور وہ کنووں میں گرائے جانا، قافلے والوں کے ہاتھ بیچنا، اور مصر کے بازاروں میں ان پر بولیاں لگنا، لوگوں کے گھروں میں تربیت پانا، تکلیفیں سہنا، جیلیں کاٹنا، لیکن عفت اور پاک دامنی کا محفوظ رہنا۔ اللہ 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 اکبر۔ بھائی وہ کاپی اگر کسی کے پاس ہو تو لے آئے، جو حضرت یوسف کے بارے میں ایک مصرے پر میں نے اشعار منطبق کیے، وہ الاقصن میں بھی آئے ہیں، وہ پرچہ نکال کے لے آؤ کہ میں ان کو سناؤں۔ اس میں لطائف بھی ہے، مسائل بھی ہے، اور حافظ ابن قیم نے لکھا ہے فَفِيهَا أَلْفُ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، 1000 کے قریب اوامر و نواہی ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان، بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ، اس میں سے جو ہم نے وحی کیا آپ کو قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یوسف یہ اسف سے ہے، افسوس و حسرت۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ کے پرانے بیٹک میں یوسف بنوری، یوسف کیمبل پوری، یوسف مردانی، یوسف چشمئی، چاروں امام الاسر کے شاگرد، اور ہر ایک اپنا داستان درد و غم سنا رہا تھا۔ حضرت بنوری نے کہا میں تو کہتا ہوں یوسف اسف سے ہے، تم نہیں مانتے ہو۔ بدر الدین عینی نے عمدہ شرح بخاری میں لکھا ہے یوسف سیف سے ہے۔ سیف کہتے جمیل الوجہ کو، جمیل الوجہ، حسین و جمیل۔ وہ نظم لے آؤ جس میں کہا ہے
اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت لمبے چوڑا نظم ہے. لگائے مصر کا بازار دیکھو. ایک مصر اخبار میں شائع ہوا تھا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اس پر میں نے اشعار منتبت کیے. عفت محفوظ رہی، غلاموں کا قطار دیکھو، اور لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. اس میں تقریباً سورۃ یوسف کا پورا قصہ نظم میں. اب خدا کرے کیا الاحسن والے اس کو نکالے یا کہیں سے کوئی کاپی دے دو. اللہ یوسف یہ یسر سے ہے، واو وجاہت سے ہے، سین سر الغیب سے ہے، اور فا فوز سے ہے، کامیابی مگر اخیر میں ہے. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، گر بگڑ بیٹھا تو مہلائے کہ تعزیر بھی تھا. یوسف لکھنوی نے کہا ہے. یاد کرنے کا ہے جب فرمائے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا بتی، اے ابا جان، انی رأیتو احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھے 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین،